صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضى وکما ينبغی لنا ان نصلی علیہ ونسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محترم حضور قبلہ شاہ صاحب رضوی صاحب، مفتیان گرامی قدر، ادارہ حاضہ کے اساتذہ، طلباء اور فضلائے کرام جو اس مرتبہ علوم دینیہ کی تکمیل کر کے دورہ حدیث شریف سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور شرکائے محفل، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تقریب ہماری اس سلسلہ میں ہے کہ آج یہ خوش قسمت، خوش نصیب فضلاء علوم دینیہ سے فارغ ہو رہے ہیں اور بخاری شریف آخری حدیث تک پہنچ گئے، آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے چند منٹوں کی مختصر سی حاضری ہوگی۔ یہ جو کتاب جس کو عرف عام میں بخاری شریف یا صحیح بخاری یا بعض جگہ جامع بخاری کہہ دیا جاتا ہے، اس کا پورا مکمل نام جو خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے رکھا وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ مکمل نام تو عرف میں مشہور بخاری شریف ہو گئی امام بخاری کی نسبت سے، یا صحیح بخاری ہو گئی۔ تو اس میں کوئی 7,500 کے قریب حدیثیں امام بخاری لائے ہیں، جبکہ ساری احادیث کو گنتی میں شمار کیا جائے، ورنہ اگر مقررات کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ امام بخاری بعض دفعہ ایک ہی حدیث کئی بار لے آتے ہیں، تو ان کو اگر ایک ہی شمار کیا جائے تو پھر ٹوٹل تعداد کوئی تقریباً 4,000 کے قریب رہ جاتی ہے۔ ایک حدیث کو بعض دفعہ ایک حدیث کو 21 مرتبہ بھی لائے، تو وہ اگر 21 مرتبہ گنے گئے تو پھر تعداد زیادہ ہوگی، اور اگر اس کو ایک ہی شمار کیا تو پھر کوئی تقریباً 4,000 کے قریب۔ اور یہ بھی یاد رہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک جگہ یہ دعویٰ فرمایا کتاب میں کہ یہ جو باب میں نے قائم فرمایا ہے، پچھلے دنوں حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اہل سنت حضرت قبلہ حضور مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے فون کیا کہ یہ لفظ امام بخاری نے کہاں کہے ہیں۔ وہاں امام بخاری نے کہا کہ یہ جو باب میں نے قائم کیا ہے نا، یہ پیچھے والی حدیث اس باب کے تحت بھی لائی جا سکتی ہے، اس باب کے ساتھ بھی مناسبت اس کی بنتی ہے۔ تو وہاں لفظ بجائے ایزن کے فارسی کا لفظ استعمال فرما گئے ہم، یہ بھی ہے نا مانا، عربی میں اس کے لیے لفظ ایزن آتا ہے اور فارسی میں ہم، تو وہاں امام بخاری ہم کا لفظ، میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ وہاں فرماتے ہیں وہ حدیث بھی یہاں لائی جا سکتی ہے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی حدیث تکرار کے ساتھ نہ لاؤں۔ یہ خود بخاری شریف میں فرما ہے۔
غیر معاد، کوئی حدیث بھی میں عود کے ساتھ تکرار کے ساتھ نہ لاؤں، جو حدیث ایک دفعہ آ گئی پھر دوبارہ نہ لاؤں، ورنہ اگر دوبارہ لانی ہوتی تو جس طرح پچھلے باب میں ذکر کر دی اس باب کے ساتھ بھی اس کی مناسبت بنتی ہے، تو وہاں سے تو پتہ چلتا ہے امام بخاری تکرار کے ساتھ حدیث لائے ہی کوئی نہیں۔ اور پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں ایک ایک حدیث کئی بار باب بدلتے گئے حدیث، یعنی ایک حدیث میں اگر 11 احکام کا ذکر ہے تو امام بخاری 11 باب قائم فرمائیں گے، ہر باب کے تحت وہی حدیث لائیں گے، کیونکہ 11 میں سے ایک نہ ایک کا تعلق اس سے کا بھی ہے، تو اس کی توجیہ ظاہر ہے امام بخاری علیہ رحمہ غلط تو نہیں فرما رہے ہیں نا، اتنے بڑے امیر المومنین فی الحدیث، ہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکرار محض وہ میری اس کتاب میں نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا، کہیں متن میں کوئی لفظ بدل جائے گا، کہیں سند میں کوئی راوی بدل جائے گا، تو محدثین کے ہاں اس کو مستقل الگ حدیث شمار کیا جاتا ہے، جیسا یہی حدیث جو ابھی آپ نے تلاوت کی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث، تو یہ بخاری شریف میں 3 جگہ موجود ہے، کتاب الدعوات میں بھی ہے، کتاب الایمان والنذور میں بھی ہے، اور یہاں کتاب التوحید، یہ اب جو کتاب آخری چل رہی ہے اس میں بھی، مگر فرق یہ ہے تینوں جگہ امام بخاری کے استاذ الگ الگ ہیں، تینوں جگہ دیکھ لیجئے گا، یہاں احمد بن اسحاق ہیں، وہاں قتیبہ بن سعید ہیں، یا اس طرح بدل بدل کے، تو ظاہر ہے جب ایک استاد سے پڑھی ہے وہ الگ ہو گیا، پھر دوسرے استاد کے پاس گئے اس سے پھر وہ پڑھی، اب حوالہ بدل گیا، حدیث الگ ہو گئی، تو اس طرح امام بخاری علیہ رحمہ کی یہ احادیث ہیں۔ اور یہاں جو باب قائم فرمایا امام بخاری علیہ رحمہ نے جس کے تحت یہ حدیث لائے، وہ باب ہے وزن اعمال کے بارے میں، کہ میدان قیامت میں اللہ کریم کے حکم سے باقاعدہ ایک میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، جس پر افعال عباد کو تولا جائے گا، اعمال و اقوال کا وزن کیا جائے گا، کس کی نیکیاں وزنی ہیں، کس کے گناہ وزنی ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں گناہ، تو جس کی نیکیاں والا پلڑا وزنی ہوگا وہ جنتی، اور جس کے گناہوں والا پلڑا نیکیوں والے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہو گیا اسے جہنم میں جانا ہوگا، اور وہاں باقاعدہ ترازو ہے مجسم اللہ پاک رکھے گا، اس کا ایک پلڑا جو نیکیوں والا ہے وہ عرش کی دائیں طرف جنت کے بالمقابل ہوگا، اور جو پلڑا گناہوں والا ہے وہ عرش کے بائیں طرف جہنم کے بالمقابل ہوگا، باقاعدہ ترازو جس طرح ہوتا ہے 2 پلڑوں والا، اس کا ایک ہتھی دستہ ہوگا اور 2 پلڑے ہوں گے ان میں، اور اتنے بڑے اس کے پلڑے ترازو کے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں پھر بھی وہ کافی خالی رہے گا، بھرے گا پھر بھی نہیں۔ ارشاد الساری میں ایک حدیث لائے، حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک مرتبہ شوق چڑھا کہ میں وہ ترازو دیکھوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، میرے مولا مجھے وہ ذرا ترازو دکھا تو دے جو میدان قیامت میں جس پر اعمال تولے جائیں گے۔ دکھایا گیا، دیکھ کر بے ہوش ہو کے غش کھا کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی میرے اللہ کون ہے جو اپنے اعمال اور نیکیوں کے ساتھ
اس ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا داؤد میں اگر کسی اپنے بندے پر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، صرف ایک چوارا اس نے خلوص کے ساتھ میرے راہ میں خرچ کیا ہوگا، اتنا ثواب اس کو دوں گا، اس ایک نیکی کو اتنا وزنی کر دوں گا، یہ پلڑا ترازو بھر دوں گا۔ یا صرف کلمہ طیبہ کہہ لیا خلوص سے، یہ تو میری رضا پر ہے کہ کون کس خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو یہ باب امام بخاری نے قائم فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قرآن پاک کا یہ جملہ ترجمۃ الباب میں لائے تاکہ یہ خود دلیل بھی بن جائے دعوے کی کہ اللہ فرما رہا ہے ہم ترازو رکھیں گے اور نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ یہ رد کیا ہے ان فرقوں کا جو وزن اعمال کے قائل نہیں، جن میں پیش پیش معتزلہ ہے۔ یہ نام بدلتے رہے، پرانا سب سے پہلا ان کے باپ دادے کا نام خارجی ہے، خوارج، پھر بعد میں بدلتے پھر معتزلہ ہوا، ہوتے ہوتے اب جدید نام بن گیا ہے، وہی باپ دادے وہی ہیں جنہوں نے مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ ان کے آباء و اجداد وہی ہیں، صرف نام بدلتے رہے۔ تو اب میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ان کا موجودہ نام کیا ہے۔ مسلمانوں کو مشرک قرار دینے والے یہ تو مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگانے سے باز نہیں آئے تھے۔ اچھا جی، تو یہ رد کیا ان کا، وہ کہتے ہیں وزن اعمال نہیں، تو امام بخاری نے یہ باقاعدہ باب قائم فرمایا، اس میں قرآن پاک کی آیت بھی یہ دلیل بن گئی، آگے جو حدیث آپ نے پڑھی اس میں بھی اس باب سے مناسبت موجود ہے وزن اعمال کی، کیونکہ وہاں ہے ثقیلتان فی المیزان، وہاں باقاعدہ ترازو کا ذکر آ رہا ہے، اس واسطے باب سے مناسبت۔ تو اس پر مزید گفتگو، چونکہ محض طلباء ہی دورہ حدیث والے نہیں، اور بھی کچھ دوست افاق شامل ہیں، تو ملی جلی سی گفتگو کر رہا ہوں، محض صرف فنی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ درسگاہ میں بیٹھ کے کلاس کو پڑھانا وہاں اسلوب اور ہوتا ہے، اور جس میں عوام و خواص مجمع کھلا ہو وہاں پھر تھوڑا سا اسلوب بدلنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی عرض کر دوں، معتزلہ کا جو بہت بڑا اعتراض ہے نا وزن اعمال پر، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ کہتے ہیں اعمال و اقوال یہ تو از قبیل آراز ہیں، عرض ہیں، تو وزن آراز کا ہوتا ہی نہیں، وہ تو اجسام اور جواہر کا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، نمازی کا تو آپ وزن کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نماز کا وزن کہاں کریں گے جی؟ نماز کا کوئی وزن کیسے ہوتا ہے؟ روزے دار کا وزن ہو جائے گا، مگر روزے کا وزن کرنا چاہیں تو اعمال و اقوال تو عرض ہے، ان کا وزن نہیں ہوتا، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس کے 3 جوابات علماء حق نے دیے، وہ آپ نے جو کتابیں پڑھی ان کی شارحین، علامہ عینی ہو گئے، علامہ قسطلانی ہو گئے، عسقلانی ہو گئے، سارے انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مراد اعمال نامے وہ تولے جائیں گے، وہ جو فرشتے لکھتے ہیں نا رجسٹر فرشتوں کے نیکیوں والے، ان کا وزن کیا جائے گا، تو وہ تو ظاہر ہے وہ آراز نہیں ہے، وہ تو جواہر ہیں، اجسام ہیں رجسٹر۔ اس کی دلیل وہ حدیث بطاقہ کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ایک شخص کو الگ کرے گا، اس پہ پردہ ڈالے گا، لوگوں کی نظروں سے اس کو اوجھل کر لے گا، اس کے سامنے اس کے میزان کھولنے کا حکم دے گا، 99 رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، ہر ایک حد نکاح تک پھیلا ہوگا، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر اس کے اعمال کا۔ اللہ کریم فرمائے گا، دیکھ بھائی یہ کام سارے تو نے کیے ہیں،
رہے گا؟ ہاں یا اللہ۔ اچھا، میرے مقرر فرشتوں نے کرامن کاتبین نے کوئی تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ تو نے کام نہ کیا انہوں نے لکھ دیا ہو؟ نہیں یا اللہ۔ اچھا، اب کوئی تیرا عذر ہو، یہ تو سارے تو نے کیے ہیں، یہ پاپ یہ گناہ، ہے کوئی تیرا عذر، کوئی بہانہ؟ لا یا رب، کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تو نے اخلاص اور خلوص اور محبت کے ساتھ کسی کیفیت میں یہ جملہ ایک دفعہ کہا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ نیکی تیری ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کو کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا جائے گا، جا بھائی اب جا میزان پہ اپنے اعمال تلوا۔ بندہ عرض کرے گا میرے اللہ کہاں یہ 99 رجسٹر، کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا؟ فرمایا تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج رحمت معجزن ہے، جا تو ایک پلڑے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے وہ رکھا جائے گا، دوسرے پر وہ 99 رجسٹر وہ وزنی ہو جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں وزنی ہونے کا مطلب یہ ہے نیچے نہیں آئے گا، اوپر کو اٹھے گا، یہ دنیاوی میزان سے الٹ، جس پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اب تو وہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اعمال نامے رجسٹر وہ تو جواہر کے قبیلے سے ہیں۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ اس دن اللہ پاک آراز کو جسم بنا دے گا، یہاں دنیا میں جو عرض ہیں وہاں اللہ ان کو بھی جسم بنا دے گا، اب پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ آراز رہیں گے تو عرض ہی، پر جو خدا قادر ہے کہ وہ جسم میں اور جوہر میں وزن پیدا کر سکتا ہے، کیا ہے، وہ آراز میں بھی وزن پیدا کر سکتا ہے، تو وہاں تولے جائیں گے۔ اب یہ حدیث اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، پورے رجسٹر بھی کئی لکھ دیے جائیں تو مکمل نہیں ہوگا، کئی دن لگے رہیں مکمل نہیں ہوگا، کئی گھنٹے، تو میں ذرا آدھے منٹ میں ہی نہ کرا دوں، اس سے بھی کم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ایک جملے میں تعارف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی مدرسہ صفا کے طلباء کا مانیٹر ابو ہریرہ، ان طلباء کا مانیٹر ابو ہریرہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو جملے ایسے ہیں جن میں 3 خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ لفظ کلمتان ہے، ترجمہ میں 2 جملے کر رہا ہوں، اس واسطے کہ یہاں کلمہ سے مراد صرفی ناوی کلمہ نہیں ہے، عرفی کلمہ مراد ہے، اور عرف کے اندر کلمہ بول کے کلام پر کوئی بھی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، تو وہاں یہ مراد یہاں یہی ہے، کلمتان کل ما یتکلم بہ مفردن کان او مرکبا، کلام۔ 2 جملے ایسے ہیں جن میں اللہ نے 3 وصف رکھے۔ نمبر 1، حبیبتان الی الرحمن، وہ 2 جملے رب کریم کو بڑے ہی محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہے۔ تو علامہ عینی نے لکھا یہاں محبوبیت کلمہ سے مراد محبوبیت متکلم ہے، یعنی یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، کہنے کا مطلب یہ جو شخص اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرے گا وہ شخص اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دوسرا وصف، خفیفتان علی اللسان، جب ان کو ادا کرو زبان پہ لاؤ
تو بڑے ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، زیادہ لمبے بھی نہیں، اور جن حروف کا یہ مجموعہ ہے ان میں کوئی حرف بھی ثقیل کوئی نہیں، حروف خفیفہ کا مجموعہ بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی ثقل بوجھ نہیں۔ تیسرا وصف ثقیلتان فی المیزان، یہ نہ وام کرے کہ زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں تو پھر ان کا وزن بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ ہے نہیں، ادائیگی میں بڑے ہلکے پھلکے، لیکن جب ترازو میں رکھے جائیں گے میدان قیامت میں ثقیلتان فی المیزان، تو یہ بڑے وزنی اور بھاری ہو جائیں گے، نیکیوں والے پلڑے کو وزنی کر دیں گے۔ وہ ہیں کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہہ لو 3 مرتبہ کہہ لو، چلو مفت میں مل رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو جی، آپ کوئی تقریر کرتے ہیں، خطیب صاحب خطاب فرماتے ہیں، کوئی لیکچر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کتاب، آخر میں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان ہوتی ہے، یوں کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام یا الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ امام بخاری نے بھی چاہا کہ اتنی بڑی کتاب میں نے لکھی ہے تو آخر میں اللہ پاک کی حمد اور تسبیح وہ ہونی چاہیے، مگر مزاج ہے امام بخاری کا جیسے شروع میں خطبہ اپنے لفظوں سے نہیں لکھا، وہ حدیث ذکر کر دی جو ممبر پہ چڑھ کے حضرت فاروق اعظم نے سنائی تھی، تو ممبر پہ چڑھ کے خطبہ سنایا جاتا ہے، چلو جی خطبہ بھی ہو گیا، رسول اللہ کی حدیث بھی ہو گئی۔ اور یہاں حمد اور تسبیح اللہ کی آخر میں اختتام پر، وہ بھی اپنی طرف سے صیغہ نہیں لائے، رسول اللہ کی حدیث ذکر کر دی جس میں حمد بھی ہے اور تسبیح بھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ٹائم ہے، کچھ بچوں کی دستار کر، ٹھیک ہے۔